اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم فعل ماضی کے گردان کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ کل بھی ہم کچھ کر چکے کہ فعل ماضی کے 14 سیغے ہوتے ہیں۔ 14 سیغوں میں سے پہلا سیغہ مصدر سے بنایا جاتا ہے، دوسرے سیغے 13 پہلے سیغے سے بنائے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کل پرسوں پڑھ کر آئے کہ ہر فعل کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا؟ فعل یعنی کام تب تک وجود میں نہیں آئے گا جب تک اس کو کوئی کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو جو کام کرنے والا ہے یا جو حالت کو وجود دینے والا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ فاعل۔ اب فرماتے ہیں کہ اس فاعل کی دو صورتیں ہیں، یا وہ فاعل اسم ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا۔ فاعل ہاں اسم ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر کے علاوہ کوئی اور لفظ، مثلا میں کہتا ہوں ضرب زید، زید نے مارا، تو اب ضرب کا فاعل یہ زید ہے، زید ضمیر نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ہم یوں کہتے ہیں زید ضرب، تو یہاں نحوی ترکیب کے اعتبار سے زید فاعل نہیں ہے، کیونکہ فاعل اپنے فعل سے پہلے نہیں آتا، بلکہ ہم کہیں گے زید مبتدا ہے۔ تو پھر ضرب کا فاعل کون ہے؟ کہتے ہیں ہوا کی ضمیر ہے۔ وہ ہوا کی ضمیر کہاں ہے؟ ضرب کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اس پوشیدہ کو، چھپے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ مستتر۔ کیا کہتے ہیں؟ مستتر۔ فعل ماضی کے 14 سیغوں میں سے 2 سیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ ایک پہلا سیغہ، اس میں ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور دوسرا چوتھا سیغہ، اس میں ہی کی ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں سیغوں کے فاعل کو ہم اس میں ظاہر کی صورت میں رکھیں گے تو پھر ان میں کوئی ضمیر مستتر نہیں ہوگی۔ ضرب زید، اب ضرب میں کوئی ضمیر نہیں ہے۔ ضربت ہند، ہند نے مارا، اب یہاں پر ضربت میں کوئی ضمیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فاعل کبھی ضمیر ہوتی ہے کبھی اسم ظاہر، صرف غائب کے 6 سیغوں کا فاعل اسم ظاہر ہو سکتا ہے، باقی حاضر کے 6 سیغے اور متکلم کے 2 سیغے، یہ کتنے ہوں گے؟ 8 سیغے، ان کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے، ان کا فاعل اسم ظاہر نہیں ہو سکتا۔ بات واضح ہوگی؟ خوب، تو پہلے اور چوتھے سیغے میں فاعل جو ہے وہ ہوا اور ہی کی ضمیر ہے، جو کہ مستتر ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی سیغے ہیں ان کی فاعل ضمیر ہوتی ہے، یعنی گردان میں، اور اس ضمیر کا نام رکھا جاتا ہے ضمیر بارز۔ کیا نام رکھا جاتا ہے؟ بارز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، مستتر کے مقابلے میں۔ مثلا ضرب، اس میں ہوا کی ضمیر مستتر ہے، ضربا اس میں الف ضمیر بارز ہے، یعنی یہ الف 2 کام کرتا ہے۔ ایک یہ بتاتا ہے کہ یہ سیغہ تثنیہ کا ہے، اور دوسرا یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر یہی میں فاعل ہوں، کس کا؟ ضربا کا۔ ضربو، اس میں واو بھی 2 کام کرتا ہے۔ ایک واو بتاتا ہے کہ یہ سیغہ جمع مذکر کا ہے، اور دوسرا واو بتاتا ہے کہ میں اس کا فاعل ہوں۔ پھر ضربت میں تو ہی مستتر ہے، پھر ضربتا الف ضمیر بارز، ضربن میں نون ضمیر بارز، ضربت میں تا ضمیر بارز، تما، آخر تک یہ تمام کی تمام ضمیریں کیا ہیں؟ بارز ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، اب ضربا جو تثنیہ کا سیغہ ہے، فرض کریں اس میں الف بھی ہو اور اس کا فاعل ظاہر بھی ہو۔ مثال بناتے ہیں اپنی ہاتھ کی، ضربا زیدان، دونوں زید نے مارا، تو کہتے ہیں اب اس صورت میں الف کو ہم صرف علامت تثنیہ مانیں گے، لیکن فاعل کی ضمیر نہیں مانیں گے، کیونکہ ایک ہی چیز کے 2 فاعل کیسے ہوں گے؟ حالانکہ قانون کے مطابق جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل تثنیہ جمع آتا ہی نہیں ہے، فعل ہمیشہ واحد آتا ہے۔
ضرب زیدن مارا زید نے، ضرب زیدان مارا 2 زید نے، ضرب زیدون مارا بہت سارے زیدوں نے۔ لیکن اگر ایسے کوئی فرض کر لیں کہ جناب فعل میں وہ علامت بھی لگی ہوئی ہے اور جو اس کا فاعل بھی ظاہر ہے، تو اس علامت کو صرف علامت مانیں گے، باقی اس کے فاعل نہیں مانیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمائر، بیٹا یہ ضمائر جمع ہے ضمیر کی، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یوں کریں گے ضمیریں۔ از آنچے گزشت، از آنچے گزشت، وہ چیز جو گزر چکی کل کے گردان میں، دانستیم ہم نے جان لیا کہ علامت صیغہ ماضی ثلاثی مجرد معلوم۔ اب دیکھیں اتنے لفظ پڑھنے کے بعد ترجمہ کریں گے، ترجمہ یہاں سے کریں گے کہ ثلاثی مجرد ماضی معلوم کے صیغوں کی علامت بے ترتیب، ترتیب کے ساتھ عبارت اس طریقے سے ہے۔ از الف دوسرے صیغے میں لگا، واو بیٹا تیسرے صیغے میں، تا ساکنہ چوتھے صیغے میں، تا الف تا پانچویں صیغے میں، نون چھٹے صیغے میں، ت ساتویں صیغے میں، تما آٹھویں صیغے میں، تم نویں صیغے میں، تے 10ویں صیغے میں، تما 11ویں صیغے میں، تن 12ویں صیغے میں، تو 13ویں میں، نا 14ویں میں۔ اب دیکھیں آج جو میں نے آپ سے اسمبلی میں سوال کیا اعطینا، تو نا جو ہے کیا 14ویں صیغے میں لگتا ہے اور یہ فعل ماضی کا ہے۔ ہر قدام از این علامت ہارا ضمیر می نامند، یہ جو علامتیں ہیں علامتیں بھی ہیں اور ساتھ میں ان کو ضمیر کا نام رکھتے ہیں۔ کون؟ علم صرف والے۔ بجز تا، سوائے تا کے۔ کون سی تا؟ چوتھے صیغے والی۔ چوتھے صیغے والی علامت تو ہے بیٹا عباس علی، لیکن وہ فاعل نہیں ہے، ضمیر نہیں ہے۔ در صیغہ یہ 4 و 5 کہ فقط علامت تانیث فاعل است۔ چوتھے اور 5ویں صیغے میں یہ جو تا ہے یہ علامت ہے کہ یہاں پر فاعل مؤنث ہے نہ ضمیر، یہ تا ضمیر کی نہیں ہے۔ ضمیر 2 صیغے، 2 صیغوں کی ضمیر، یک و 4، پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ، بے ترتیب ہوا و ہی است، ترتیب کے ساتھ ہوا اور ہی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ ترتیب کے ساتھ یعنی پہلے میں ہوا ہے دوسرے میں ہی ہے، کہ چون مقدر است، کیونکہ یہ ضمیر چھپی ہوئی ہے، بیان ضمیر مستتر، تو چھپی ہوئی کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مستتر کہتے ہیں۔ وسائر ضمائر را، اور دوسری ضمیروں کو ضمیر بارز می گویند، ضمیر بارز کہتے ہیں۔ ضمیر بجائے اسم می نشیند، ضمیر اسم کی جگہ پر بیٹھتا ہے۔ بیٹھنے کا آپ یوں ترجمہ کریں اسم کی جگہ پہ آتا ہے، یعنی اسم کو اٹھا لو اس کی جگہ پہ ضمیر رکھ لو۔ از این روح، اس لحاظ سے، کون سے لحاظ سے؟ کہ ضمیر اسم کی جگہ پر آتا ہے۔ اگر بعد از فعلی فاعل، اگر فعل کے بعد اس کا فاعل بصورت اسم ظاہر آورد شود، اسم ظاہر کی صورت میں لایا جائے، آن فعل خالی از ضمیر، تو پھر وہ فعل ضمیر سے خالی ہوگا، کیونکہ فاعل تو بھائی اسم ظاہر ہو گیا نا۔ جب وہ فاعل اسم ظاہر ہے تو وہاں پر ہمیں کوئی اس میں ضمیر کی ضرورت نہیں ہے۔ بارز یا مستتر، یعنی اس فعل میں نہ ضمیر بارز ہوگی نہ مستتر ہوگی۔ خواہد بود، خواہد بود کا تعلق ہے خالی سے، یعنی وہ فعل ضمیر سے خالی ہوگی۔ می گوئیم، ہم کہتے ہیں ذہب رجلو، گیا مرد، جانے والا کون ہے؟ مرد۔ اب ذہب میں کوئی ضمیر مستتر نہیں ہے۔ ذہب رجلان، گئے 2 مرد۔ اب یہ ذہب 2 بندوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس میں تثنیہ کی ضمیر نہیں لائیں گے۔ ذہب رجالو، گئے سب مرد۔ اب یہاں پر ذہب جمع کے لیے آئی ہے، واو جمع نہیں لائیں گے۔ قالت ہندن، بولی، کہا ہند نے، تو یہ قالت میں ہے کہ ضمیر مستتر نہیں ہوگی۔ قالت النساء،
بولا اور تو نے، تو یہاں پر قالت جمع کے لیے آیا ہے، جمع مؤنث کے لیے نون تھی، لیکن ہم یہاں جمع مؤنث کے لیے نون نہیں لائیں گے۔ اب بیٹا دیکھیں، آپ کو جو ہے ان مثالوں میں گویا کہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد کی صورت میں آئے گا، کسی اور صورت میں نہیں آئے گا۔ اب نیچے والا حاشیہ بھی میرے خیال میں پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ اگر دیدے شد کے، اگر دیکھا گیا، دوسرا نمبر حاشیہ بیٹا، اگر دیکھا گیا ہو کہ بابودن ضمیر بارز ہمراہ فعلی، کہ بھائی فعل کے ساتھ کا ترجمہ میں نے کہا تھا کہ ہمراہ سے، فعل کے ساتھ ضمیر بارز بھی لگی ہوئی ہے، اس میں ظاہر نیز آورد شدہ است، اور اس میں اس میں ظاہر کو بھی لایا گیا ہے، تو کیا کریں؟ حالانکہ ہم نے کہا دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، لیکن عرب ہیں وہ مرضی ہیں، انڈے دیں یا بچے دیں۔ ہم نے کہیں پر دیکھا ضمیر بھی لگی ہوئی ہے یا اور وہ اس میں ظاہر بھی آیا ہے، باید گفت، تو ضروری ہے کہ کہا جائے علامت درئین سیگے فقط علامت فاعل نہ ضمیر۔ یہ جو علامت اس سیگے میں لگی ہوئی ہے نا، یہ علامت فاعل کی ہے کہ بھائی اس فعل کا فاعل تثنیہ ہے، جمع ہے، الف تثنیہ پہ دلالت کرتا ہے، واو جمع پر، لیکن یہ الف اور واو ضمیر نہیں ہوگی۔ جیسے اکلونی البراگیسو، مجھے کھا گئے براگیس، براگیس برگوس کی جمع ہے۔ برگوس کا آپ اگر آسان ترجمہ کریں، لفظی لغت والے کو چھوڑیں، کھٹمل سمجھتے ہیں بیٹا؟ اچھا، یہ جانور کو جو چھوٹے چھوٹے کیڑے لگ جاتے ہیں پھر اس کا خون چوستے رہتے ہیں، کہتے ہیں مجھے وہ کھا گئے، ٹھیک ہے؟ اردو میں اس کو کھٹمل بولتے ہیں، سندھی میں اس کو چچڑ، ٹھیک ہے؟ برگوس ہا مرا خوردند، برگوس مجھے کھا گئے، پھر برگوس کا ترجمہ کرتا ہے کیک، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ باید توجہ داشت، یہ توجہ کرنی چاہیے کہ فاعل فقط در شش سیگے غائب می تواند بے صورت اس میں ظاہر آورد شود، فاعل صرف 6 سیگوں میں، کون سے 6 سیگے؟ غائب والے، اس میں اس میں ظاہر کی صورت میں لایا جا سکتا ہے۔ و در بقیہ سیگا واجب است بے صورت ضمیر باشد، 6 سیگوں کے علاوہ باقی کتنے سیگے بچے بیٹا؟ 8 سیگے، 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے، ان میں واجب ہے کہ فاعل ضمیر کی صورت میں لایا جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔